کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے نا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر کسی تسلی کی امید پر اپنا قرآن کھولتے ہیں اور ایک آیت پر آپ کی نظر پڑتی ہے. تھوڑی دیر پہلے تھمنے والے آنسو پھر سے بہنے لگتے ہیں، جس وجہ سے آپ جائے نماز پر تکلیف میں اپنے اللہ کے سامنے روئے تھے. اب اسی بات کی تسلی قرآن کی آیتوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے. دنیا کا انتہائی خوبصورت احساس ہوتا ہے. قرآن پاک ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے. عزتیں انسان کا مقدر بن جاتی ہیں، انسان سے ایسا گناہ چھڑوا دیتا ہے جو اس کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتا ہے. انسان کے اعمال، افکار، سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں. صرف یہاں تک ہی نہیں، انسان کو ماضی کا متضاد بنا دیتا ہے. جب ہم تنہا ہوتے ہیں نا تب ہمارے پاس دو راستے ہوتے ہیں، ایک نفس کی بات مان لیں یا پھر اللہ کی. تنہائی میں ہم گناہ بھی کر سکتے ہیں یا عبادت بھی. ہم تھوڑی دیر کی لذت بھی پا سکتے ہیں یا ذکر اللہ سے سکون بھی. ہم کسی گناہ کے لیے بھی رو سکتے یا پھر اللہ کی یاد میں بھی آنسو بہا سکتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم اکیلے ہیں، مگر وہ ذات تو دیکھ رہی ہے نا. اس خالق کو پتہ ہے کون تنہائیوں کو گناہ سے بھر رہا اور کون نیکیوں سے بھر رہا، کون اس کی ناراضگیاں مول لے رہا اور کون رضا مانگ رہا، کون اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر رہا اور کون نہیں. ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر اپنا ایمان کا لیول چیک کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو. تنہائی پاک کر لو تو اللہ کی محبت اور رضا پالو گے. دنیا کا نہ ملنا، محبتوں کا کھو جانا، لوگوں کا بدل جانا، یہ سب اب میرے لیے معنی نہیں رکھتا، کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت سے نواز دیا ہے. الحمدللہ میں نے مومن بننے کا سفر چنا ہے. مومن ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو ہمیشہ گھنا رہتا ہے، ہر موسم میں فائدہ دینے والا ہوتا ہے. پھر چاہے لوگ بدل جائیں، اس کا دل دکھائیں یا زندگی میں آئیں یا جائیں، ان سب سے اسے مطلب نہیں ہوتا. جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان پر ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اللہ کا رنگ. پھر ان کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے اور آزمائش بھی خاص ہوتی ہے اور پھر انعام بھی خاص ملتا ہے. میری امی رات دیر تک قرآن پاک پڑھا کرتی ہیں. میں سوچتا تھا کہ امی رات بھر بغیر کسی تھکن و پریشانی کے قرآن پاک کیسے پڑھ لیا کرتی ہیں، لیکن میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا جو رات بھر موبائل میں مشغول رہتے ہیں تو میرا تعجب دور ہو گیا اور میں جان گیا کہ جب دل کسی چیز سے محبت کر بیٹھتا ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے. انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل بھر جاتا ہے، لوگ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں یا پھر دل سے نکال دیے جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے نایاب نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتا ہے. یہاں لوگ مرنے والوں پر دو آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگی میں خود کو ضروری پاؤ، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر صرف 2 بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد. بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوہ شکایت کیے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی. پھر بس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی میں کسی کو اپنا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے.
جب آپ سے محبت کرے گا تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور اگر نفرت کرے تو اچھائی بھول جاتا ہے۔ دنیا کی رنگ رلیوں میں کھو کر ہم نے اپنا دل کا سکون برباد کر لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا، آج ہم وہ سب بھول چکے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں اچھا نام، بڑا سا اسٹیٹس، بڑی گاڑی، خوبصورت سا بنگلہ، بیوی بچے، بڑے عہدے، ان سب کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ تو سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ہم اپنے مقصد کو بھلا کر ان چیزوں میں کھو بیٹھے ہیں۔ یہ چیزیں بے شک ہمارے لیے ضروری ہیں، مگر ضرورت کی حد تک ہم دیکھتے ہیں نا۔ کشتی جب تک پانی کے اوپر چل رہی ہوتی ہے وہ بالکل صحیح چلتی ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہمارے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت حد سے زیادہ اتر جائے تو ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو لے کر آئیں، اسی کو راضی کرنے کا اپنا مقصد بنائیں۔ رونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے کیا؟ لوگوں میں مذاق بن جاتا ہے۔ رونے سے تو حالات نہیں بدلتے پیارے۔ اور بہت سے ایسے تانے اور فضول باتیں سنو، انسان اپنے جذبات دل میں دفن کر کے تو اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ دل پہ اتنا بوجھ کیسے اٹھائے پھرتے ہو ایسے؟ رو دینے سے یا دل کی بات زبان پر دلی سکون تو مل جاتا ہے نا، ویسے دل اتنا بوجھ برداشت کر بھی جائے تو یوں دل برداشتہ ہو کر انسان رو ہی دیتا ہے، کیونکہ آنکھیں تو اس بات پر ساتھ نہیں دیتی۔ انسان میں احساس باقی نہیں رہتا، وہ سخت جان بن جاتا ہے۔ اور جس انسان میں دوسروں کا احساس نہ ہو وہ در حقیقت انسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اس بات کا کبھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، مگر اللہ تو اشارہ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس وہ آپ کی زبانی دل کا حال سننا چاہتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہو جاتا ہے، نہ وہ ماضی کا تانا دیتا ہے اور نہ ہی بعد میں ملال ہوتا ہے، مگر دل کو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، ہم مانگتے ہی نہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا،